بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، آج اہم گفتگو کی گئی ہے ان کی جانب سے، جبکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے آج پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم، انہوں نے بلایا ہوا تھا پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کو، لیکن ایک ماتحت افسر آ گیا اور عدالت نے چند لمحوں میں کہا کہ پہنچے نہیں تو پھر کارروائی ہوگی۔ پھر پرنسپل سیکرٹری پیش بھی ہوا، عدالت نے پھر حکم بھی دیا، عدالت کے سامنے گھٹنے بھی ٹیکے گئے اور عدالت نے کہا کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، آپ عدالتوں کے سامنے نہیں پیش ہوتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس بابر ستار صاحب ہیں یا جتنے بھی ججز ہیں، جو بھی معاملہ آئے گا وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں گے اور ان کو آئینی طور پر مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کی جلد سماعت سے متعلق بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق ضمانت اور ضمانت قبل از گرفتاری کے مقدمات کو جلد سنا جائے گا، جبکہ تمام انتخابی عذرداریوں کو سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں تمام کی تمام جو ٹرائبونل سے خارج ہو رہی ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں، تو انتخابی عذرداریوں کو سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ مقدمات کی منتقلی، کمپرومائز اور فیملی مقدمات کو بھی سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ ایسے مقدمات میں جلد سماعت کے لیے درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح جلد سماعت کی درخواست وکیل کی جانب سے تیار اور AOR دائر کرے گا، تاہم جلد سماعت کی درخواست میں معقول وجہ کا ہونا لازمی ہوگا۔ درخواست کے ہمراہ مقدمہ میں ہنگامیت کا ثبوت لفظ کرنا بھی لازم ہوگا۔ نئی پالیسی یہ بھی واضح کیا گیا کہ جلد سماعت کی درخواست مسترد ہونے پر صرف نئی وجہ کی بنیاد پر جلد سماعت کی درخواست دوبارہ ہو سکے گی۔ تو ضمانت کے کیسز کو، فیملی مقدمات کو جہاں پارٹیوں کا آپس میں کمپرومائز ہو گیا ان مقدمات کو، اور انتخابی عذرداریوں کو جلد سماعت سے متعلق یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے اور ہر صورت ایسا ہی ہونا چاہیے اور لوگوں کو جلد ریلیف ملنے چاہیے۔ وہیں پہ دوسری طرف جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ انتہائی اہم گفتگو تھی۔ آج کہا گیا کہ اچانک محسن اختر کیانی رخصت پہ چلے گئے۔ بیسیکلی وہ آج ایک اہم ایونٹ میں موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر قانون موجود ہے مگر اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور طلبہ کو ہدایت کی کہ کرپشن اور ڈرگز سے آپ نے انکار کرنا ہے۔ اسلام آباد میں دی ملینیم یونیورسل کالج میں ملینیم نیشنل موٹ کورٹ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ قانون کے طلبہ نے بطور وکیل اپنا کیس پیش کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت اور دیگر نے بطور جج فرائض سر انجام دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے بطور مہمان خصوصی طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے قانونی نظام میں بہت خلا ہے، اور زور دیا کہ وکلاء کو عدالتوں میں مکمل تیاری کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، ورنہ نتائج بھی ویسے ہی برآمد ہوں گے جو اس وقت دیکھنے میں آئیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہم لوگ بیرون ملک سے پڑھ کر نہیں آئے تھے، لیکن جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے یونیورسٹیز پر زور دیا کہ وہ طلبہ کو سول پروسیجر کوڈ کے بارے میں تعلیم دیں، کیونکہ پاکستان میں ہر قانون موجود ہے جو دنیا میں نہیں ہے، لیکن قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا گورننس کے پورے ماڈل کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی نسل کی ضرورت ہے۔ 45 سال سے زائد عمر لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب نئی نسل کو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ سچ بولیں اور ایمانداری سے کام کریں، کیونکہ یہی راستہ ہے جو انہیں 45 سال کی عمر کے بعد ملک کی قیادت تک لے جائے گا۔ انہوں نے منشیات کے استعمال پر بتایا کہ اسلام آباد میں 200 سے 300 FIRs منشیات سے متعلق درج ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے طلبہ سے کہا کہ وہ منشیات اور کرپشن کو مسترد کریں اور اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں، اور روزانہ صرف 1 گھنٹہ پڑھائی کے لیے مختص کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ آپ پڑھیں گے تو وہی آپ کے لیے کافی ہوگا، لیکن آپ کو مستقل پڑھنا ہوگا اور اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ وہیں پہ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو سابق MNA بھی ہیں، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق جو اٹک سے سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو آج ریلیف دیتے ہوئے ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا ہے۔ PTI کے سابق ممبر قومی اسمبلی طاہر صادق کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا اور عدالت نے ان کی حفاظتی ضمانت دی۔ عدالت نے خیبر پختونخوا، پنجاب پولیس اور تمام متعلقہ ایجنسیز کو درخواست گزار کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔
حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق وہ امریکہ میں ہے، درخواست گزار امریکہ سے واپس آ رہے ہیں، درخواست گزار کا موقف ہے ان پر سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں، ان مقدمات کا مقصد ہراساں کرنا ہے، درخواست گزار کو حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے، پشاور، خیبر پختونخوا، پنجاب پولیس اور تمام ایجنسیز درخواست گزار کو گرفتار نہ کریں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 6 مارچ تک ملتوی کر دی۔ انہوں نے بیرون ملک آنا ہے، بیرون ملک سے آنا ہے، عدالت کو کہا گیا کہ انہوں نے پشاور ایئرپورٹ پر اترنا ہے، پشاور ایئرپورٹ پر ان کو گرفتاری کا خطرہ ہے، اس وجہ سے ان کو حفاظتی ضمانت دی جائے۔ عدالت نے ان کو حفاظتی ضمانت دے دی اور تمام اداروں کو 6 مارچ تک ان کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ مزید سماعت 6 مارچ کو ہوگی اور میرے خیال میں یہ بڑا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اب پنجاب کے لوگ پنجاب کی ہائی کورٹس میں جائیں اور یہاں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، لیکن چونکہ وقوع بنایا گیا ہے کہ انہوں نے اترنا ہی پشاور ایئرپورٹ پر ہے، تو چونکہ پشاور ایئرپورٹ پشاور ہائی کورٹ کی دائرہ اختیار میں آتی ہے، اس وجہ سے ہر صورت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ اس کو سماعت کر سکتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو دیکھ سکتی ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس۔ آج جی ایچ کیو حملہ کیس پر سماعت ہونی تھی اور رات ہی وکلا کو بتا دیا گیا تھا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی، اور اڈیالہ جیل میں سماعت نہ ہونے کا رات ہی بتا دیا گیا تھا۔ اور پھر آج کیا ہوا؟ آج جب تمام لوگ حاضری کے لیے دہشت گردی عدالت راولپنڈی پہنچے تو وہاں پہ جو ان کو بتایا گیا جی کہ اب 12 مارچ کو سماعت ہوگی، تقریباً 1 مہینے کی ڈیٹ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 1 مہینے کی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 15 مارچ سے یہ گئی 15 فروری سے یہ گئی 26 فروری کو، 15 فروری کو بھی سماعت نہیں ہوئی تھی، تو یہ 15 فروری سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کارروائی یہ 12 مارچ تک چلا گیا ہے۔ حالانکہ ہفتے میں 2 دن، بدھ اور ہفتے کا دن جو تھا، ایک ہفتے میں 2 تاریخیں پڑ رہی تھیں اور دھڑا دھڑ گواہوں کے بیانات قلم بند ہو رہے تھے، اور اب اس پر اچانک سے 12 مارچ مقرر ہو گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس پر کل سماعت ہونی تھی، آج شام ہی وکلا کو بتا دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو راولپنڈی اسپیشل عدالت کے عملے نے رات گئے آگاہ کر دیا کہ توشہ خانہ 2 اور 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت اب 12 مارچ کو ہوگی، جبکہ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہوگی بلکہ اسپیشل کورٹ سینٹرل میں کل سماعت ہوگی۔ اور چونکہ یہ ایف آئی اے کا مقدمہ ہے تو کل وہاں سے تاریخ مل جائے گی، یہ 12 مارچ کے بعد چلا جائے گا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے چونکہ وکلا اور فیملی کی ملاقات تو ہو رہی ہے، عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بھی کئی ہفتوں کے بعد واٹس ایپ پہ کال پہ بات کروا دی گئی ہے، بشرا بی بی سے بھی کل ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی، بشرا بی بی کی اپنی فیملی سے بھی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن عام قائدین کو اور کارکنان کو جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں یا باقی جو کہ توشہ خانہ 2 کیس میں 15 20 25 وکلا پہنچ جاتے ہیں جن کے وکالت نامے پہ دستخط ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک ان کے لیے تھا کہ چلیں ان کے لیے ایک ریلیف کے طور پر کہ وہ ملاقات کر لیتے تھے، اس کو پتہ نہیں کیوں روکا جا رہا ہے، اور سمجھ یہ بھی نہیں آ رہا کہ اچانک کیسز کو کیوں روکا گیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جی ایچ کیو کیس میں جو باقی 13 مقدمات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چونکہ معاملہ اب جا چکا ہے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل اور پرسوں بہت اہم سماعت، آج بھی تھی، کل بھی اور پرسوں بھی 9 مئی سے متعلق بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ لیکن جو باقی 14 مقدمات ہیں ٹوٹل 9 مئی کے راولپنڈی کے، ان میں سے ایک مقدمے کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، باقیوں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا، اب ان میں بھی چلان آ گیا ہے۔ اب جب ان میں چلان آیا ہے تو ان چلان کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہی درخواستیں تھیں کہ 14 کے 14 مقدمات کو اکٹھا چلایا جائے، تو یہ مقدمات اب یہ درخواستیں بریت کی، شیخ رشید کی بریت کی، جی ایچ کیو کیس کی بھی سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہے جس پر پرسوں سماعت ہونی ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو اندازہ ہے کہ کس طریقے سے اب ڈیل کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا شفیع صدیقی صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، تو یہ معاملات آسان نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات میں گرفتار 164 پی ٹی آئی کارکنان کی رہائی کی روکاریں جاری کر دی ہیں۔ 139 کارکنان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے مقدمات تھے، 25 کارکنان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی تھی، اور دیگر دفعات کے تحت پی ٹی آئی کے 120 سے زائد کارکنان کی ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے منظور ہوئی تھیں۔ اڈیالہ جیل میں گرفتار کارکنان کی رہائی آج ہی ہو گئی ہے۔ اٹک اور جہلم میں قید کارکنان کی
कल रिहाई का इम्कान है। रोक जारी हो चुकी है। मुख्तलिफ थानों में 12 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे, जिनमें तमाम मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद उनको रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। रोबकार जारी हो गई है। आखिर में हम आ जाते हैं डीजी, एक इदारे के डीजी की तैनाती का केस था। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी तैनाती केस में सीनियर अफसर डॉक्टर शहजाद अफजल की जगह, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी जगह जूनियर अफसर की तैनाती पर बरहमी का इज़हार किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़ेली इदारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी तैनाती केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असदुर्रहमान गिलानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी व सेक्रेटरी काबीना की कायम मुकाम डीजी की तैनाती के लिए 3 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा को मंजूर किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, क्या अदालत में पेश होते हुए आपकी ईगो हर्ट होती है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि मैं एक अहम मीटिंग में था, आपका पैगाम मिलते ही मैं पहुंच गया हूं, माजरत करता हूं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिया, सेक्रेटरी साहब, हमें सेक्रेटरियों को बुलाने का शौक़ नहीं है, आप मामलात चलाते नहीं हैं, इसलिए आपको बुलाना पड़ता है। हर 2 माह बाद केस लगता है, ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि तैनाती के लिए एक आखिरी मोहलत दी जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि एक एजेंसी ने रिपोर्ट दे दी और एक की रिपोर्ट आनी है, जैसी रिपोर्ट आती है ऑर्डर कर देंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसमें कितना वक्त लगेगा। सेक्रेटरी काबीना ने बताया कि 2 साल से मामला ज़ेर इल्तवा है, मेरे इल्म में नहीं था। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा 2 साल में नहीं, 4 साल से ये मामला ज़ेर इल्तवा था, मज़ीद कितना वक्त लगेगा? ये एक तैनाती हुई थी डीजी की, जूनियर अफसर की तैनाती कर दी गई थी, सीनियर अफसर की तैनाती नहीं की गई थी। सेक्रेटरी काबीना ने कहा जी कि 3 हफ्ते लग जाएंगे, दूसरी रिपोर्ट आते ही समरी भिजवा देंगे। सेक्रेटरी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी साजिद बलोच और सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कायम मुकाम डीजी पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्तों का फाइनल वक्त देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। डीजी काबीना भी पेश हुए, सेक्रेटरी काबीना भी पेश हुए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी पेश हुए, सेक्रेटरी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पेश हुए, तमाम बड़े अफसरान पेश हुए और अदालत से उन्होंने माजरत की और अदालत से 3 हफ्तों की मोहलत मांगी कि जो काम 4 साल से नहीं हुआ था वो बाबर सत्तार के ऑर्डर और एक्शन की वजह से अब वो 3 हफ्तों के अंदर कंप्लीट करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।